ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جہاں زندگی کی تمام ضروریات تو پوری ہوتی تھیں، مگر ہماری زندگی میں آسائشوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زندگی ایک ڈور پر مارے باندھے چل رہی تھی۔ میں کپڑے کی دکان میں صبح سے لے کر شام تک نوکری کیا کرتا تھا، جس کی تنخواہ مجھے مہینے کے آخر میں مل جایا کرتی تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں اپنی موجودہ تنخواہ سے گھر چلانا اب مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے بیوی بچوں کی ضروریات تو پوری کر رہا تھا، مگر ان کی خواہشیں پوری کرنے سے قاصر تھا۔ میں دن رات اسی سوچ اور فکر میں غلطاں رہتا کہ کسی طرح میں مزید پیسے کما سکوں اور اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دے سکوں، مگر جس طرح کے حالات چل رہے تھے مجھے ایسا ہوتا بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس تنگ دستی میں بھی ہم لوگ پرسکون اور پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرا گھر خوشیوں اور امن کا گہوارہ تھا۔ میرے پاس ایک محبت کرنے والی بیوی تھی تو 3 پیارے پیارے بچے بھی تھے، جن کے چہرے دیکھ کر میں دن بھر کی ساری تھکان اور کوف دور ہو جایا کرتی تھی۔ جب میں شام کو تھکا ہارا کام سے آتا تو میری بیوی مسکرا کر میرا استقبال کرتی تھی، تو بچے مجھ سے والہانہ لپٹ جایا کرتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھا، مگر اپنی نوکری سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری آمدن بڑھے تاکہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ایک بہترین زندگی دے سکوں۔ ایک روز میں کپڑے کی دکان پر بیٹھا ہوا روز کی مانند گاہکوں سے نمٹنے میں مصروف تھا کہ اسی اثنا میں ایک آدمی آیا، جسے میرے سیٹھ نے مال لانے کا آرڈر دیا تھا۔ جب میں نے اس آدمی کی جانب دیکھا تو کچھ چونک گیا، کیونکہ وہ آدمی مجھے کچھ جانا پہچانا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس وقت دکان پر اس قدر رش تھا کہ مجھے کچھ اور سوچنے کا موقع نہیں مل سکا، اور میں دوبارہ سے گاہک کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اس آدمی نے شام میں مال لے کر دوبارہ سے آنا تھا، اور اب میں فارغ بیٹھا ہوا اسی آدمی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے سیٹھ نے اس آدمی کو ایک بہت بڑا آرڈر دیا تھا، جس کا مال پہنچانے اس سے آنا تھا۔ میرے سیٹھ کی دکان اچھی خاصی چلتی تھی، مگر وہ اپنے ملازموں کو تنخواہیں دینے کے معاملے میں بے حد کنجوس تھا۔ مہینے کے آخر میں بھی وہ 10 بار مانگنے پر تنخواہ دیتا تھا۔ خود سے اس نے کبھی ہم ملازموں کو تنخواہ نہیں دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی آ گیا۔ اس بار بھی وہ مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ اس آدمی کی نگاہوں میں بھی یکدم شناسائی کی ایک چمک سے ابھری۔ جب اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا اور اپنا پورا نام بتایا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی میرا دوست تھا جس کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا۔ وہ آدمی میرے اسکول کے زمانے کا بہت اچھا دوست تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ آج ہم لوگ بہت سالوں بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ میں فوراً دکان بند کی اور ہم لوگ پاس بنے ایک چائے کی ہوٹل پر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے سب سے پہلے 2 چائے لانے کا کہا اور اس کے بعد اپنی باتیں شروع کی۔ وہ مجھے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ آج کس قدر کامیاب ہے۔ اس نے اپنا خود کا کاروبار شروع کیا تھا اور اس میں کامیاب رہا تھا۔ آج اس کے معاشی حالت بہت بہتر تھے۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ نوکری سے گھر پالنا مشکل ہو رہا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ہے، جبھی میرے پاس بچت بھی برائے نام تھی۔ جو بھی کماتا تھا وہ گھر کے خرچوں میں ہی پورا ہو جاتا تھا۔ اپنے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچتا تھا۔ جب میں نے اسے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی مجھے آفر کی کہ میں بھی اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جاؤں۔ وہ میری پوری مدد کرے گا۔ میں یکدم ہی شرمندہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے اسے اپنی پریشانی کا ذکر کر کے غلط کر دیا، کیونکہ اس نے دیر کیے بنا مجھے خلوص سے آفر کر دی تھی۔ تو میں بالکل ہی شرمندہ ہو گیا کہ میرا دوست کیا سوچے گا۔ آج اتنے سالوں بعد وہ مجھے ملا تھا اور میں نے شاید اس سے مدد مانگنے کے لیے اسے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ اس نے جب مجھے شرمندہ دیکھا تو اس نے فوراً مجھے وضاحت دی کہ اسے بھی اپنے کاروبار کے لیے ایک بھروسے مند آدمی کی ضرورت ہے، جس کی تلاش وہ کافی عرصے سے کر رہا ہے، مگر جو بھی آدمی اسے ملتا ہے وہ پیسوں میں ہیر پھیر ضرور کرتا ہے، جبھی وہ اب کسی پر بھی بالکل بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اگر میں اس کے ساتھ اس کے کاروبار میں شامل ہو جاؤں گا تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ مجھے اس کی یہ آفر بالکل بھی بری نہیں لگی، بلکہ بہت ہی اچھی لگی۔ میں نے اس سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور کچھ دیر مزید اس سے باتیں کر کے میں اپنے گھر آ گیا۔ گھر آتے ساتھ ہی میں نے اپنی شریک حیات کو ساری بات بتائی۔ وہ بھی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی
اور اس نے مجھے ہمت دی کہ میں اپنے دوست کے ساتھ کام ضرور کروں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں۔ اس کے لہجے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور میرے دل میں اس کے لیے مزید محبت بڑھ گئی، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میری محدود آمدنی کی وجہ سے وہ اپنی کتنی ہی خواہشوں کو اپنے دل میں ہی مار لیتی ہے، مگر کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کرتی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ کرتے ہوئے میں نے بہت ہی مطمئن تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہمارے دن مکمل طور پر بدل جائیں گے، بس مجھے اب محنت کرنی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں کل ہی اپنے دوست سے ملوں گا اور اسے اپنا فیصلہ سنا دوں گا۔ میں اگلے دن جا کر اپنے دوست سے ملا اور اس کے ساتھ کاروبار کرنے کی حامی بھر لی۔ اب میں کپڑے کی دکان پر نوکری چھوڑ چکا تھا، کیونکہ کاروبار اور نوکری ایک ساتھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مجھے نوکری چھوڑنی پڑی۔ ابھی کاروبار کو جمانے میں کچھ وقت درکار تھا اور میں نوکری چھوڑ چکا تھا، تو گھر کے حالات خراب ہو گئے، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی بچت نہ تھی جس کے ذریعے میں اپنا گھر چلا سکتا۔ ایسے برے وقت میں میرے دوست نے میری مدد کی اور مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے کچھ پیسے ادھار دے دیے۔ میں مزید اس کا احسان مند اور مشکور ہو گیا، کیونکہ جب برے وقت میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو ایسے وقت میں میرا دوست میرے کام آ رہا تھا۔ اب وہ اکثر میرے گھر بھی آنے لگا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ چند سالوں پہلے وفات پا چکے تھے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں بالکل ہی اکیلا رہتا تھا۔ اب جب سے میں اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوا تھا تو وہ میرے گھر آنے لگا تھا۔ وہ جب بھی میرے گھر آتا میں حتی الامکان اس کی بھرپور خاطرداری کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ میرا محسن تھا اور میں اس کے احسان تلے دبا ہوا تھا۔ وہ اکثر مجھے آ کر کہتا کہ وہ باہر کا کھانا کھا کھا کر تھک چکا ہے، تو میں اپنی بیوی سے کہہ کر اس کی فرمائش پر اس کا من پسند کھانا بنواتا، جسے کھا کر وہ بہت خوش ہوتا اور ڈھیروں تعریفیں کیا کرتا، اور میں خوش ہوتا کہ چلو میرے دوست کو میری وجہ سے گھر کا کھانا تو نصیب ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا جا رہا تھا اور میرا کاروبار بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب میرے پاس گھر کو دینے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی تمام توجہ کاروبار پر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے بیوی بچوں کے بہت تنگ دستی میں زندگی گزاری تھی۔ میں انہیں ہر قیمت پر اچھی اور بہترین زندگی دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ میری محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ میرا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اب میرے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی، مگر میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں اپنے گھر سے بالکل ہی غافل ہوتا چلا گیا۔ پہلے میرے گھر کی حالت بہت بری تھی۔ جیسے ہی میرے کاروبار نے ترقی کی اور کچھ پیسے ہاتھ آئے تو سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کی حالت بدلی، تاکہ میری بیوی گھر میں خوش رہ سکے اور اس کا گھر میں دل لگے، ورنہ وہ اکثر مجھ سے اس بات کی شکایت کرتی نظر آتی تھی کہ گھر کی حالت اس قدر بری ہے کہ اس کا صفائی کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کیونکہ صفائی کرنے کے بعد بھی گھر ویسے کا ویسا ہی دکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے میں نے گھر کی مرمت کروائی اور گھر کی حالت بہتر کروائی۔ میں نے گھر میں نیا رنگ و روغن بھی کروا دیا۔ ہمارے گھر میں کپڑے دھونے کی مشین بھی نہیں تھی، میری بیوی ہاتھ سے ہی کپڑے دھوتی تھی، کیونکہ پہلے میری تنخواہ کا حساب اتنا نہیں تھا کہ میں اس کے لیے مشین خرید سکوں۔ اب جب کہ میرے پاس پیسے آ گئے تھے تو سب سے پہلے میں نے اس کے لیے کپڑے دھونے کی مشین خریدی، تاکہ میری بیوی کو کچھ آرام میسر آ سکے اور ہاتھ سے کپڑے دھونے کی کوفت سے اس کی جان چھوٹ سکے۔ غرض یہ کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو زندگی کی تمام آسائشیں مہیا کرنا چاہتا تھا۔ میرا دوست اب بھی اکثر میرے گھر آتا تھا، مگر مجھے اب اپنے کاروبار سے اس قدر فرصت نہیں تھی کہ میں اسے وقت دے سکوں، تو وہ میری بیوی سے کہہ کر اپنے لیے اپنے من پسند کھانے تیار کروا لیا کرتا تھا۔ میں بھی مطمئن تھا کہ چلو میری بیوی اپنے ماتھے پر کوئی بھی بل ڈالے بغیر میرے دوست کا خیال رکھ رہی ہے، کیونکہ وہ بہرحال میرا محسن تھا اور اس کے مجھ پر بہت سے احسانات تھے جو میں چاہ کر بھی نہیں چکا سکتا تھا۔ میرا دوست اکثر مجھے میرے گھر پہنچ کر فون کرتا کہ وہ میرے گھر آ چکا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے، مگر میں اپنے کام میں اس قدر مصروف ہوتا کہ گھر جانے کا خیال ہی میرے ذہن سے نکل جاتا، اور جب رات گئے میں گھر پہنچتا تو اپنے دوست کو اپنا منتظر پاتا۔
مجھے اس کی یہ محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی کہ وہ کئی کئی گھنٹے مجھ سے ملنے کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں کون کسی کا انتظار کرتا ہے۔ میں رات گھر آ کر اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتا اور وہ کھانے کے دوران تعریفوں کے پول باندھتا رہتا کہ کھانا کس قدر ذائقے دار بنا ہے، اس نے ایسا کھانا زندگی میں پہلی بار کھایا ہے۔ اور میں فخر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں کس قدر ذائقہ ہے۔ مجھے اپنا کاروبار کرتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اب میرا کاروبار بھی ترقی کی بلندیوں پر تھا۔ اب تو مجھے گھر جانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ میں رات گئے گھر جاتا اور صبح سویرے اٹھ کر کام پر نکل جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کو زندگی کی تمام آسائشیں مہیا کر دی تھیں اور وہ لوگ ایک پرآسائش زندگی بسر کر رہے تھے۔ مگر انہی دنوں جب میری زندگی میں سکون کے دن آ گئے تھے اور میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش ہو گیا تھا، میرے ساتھ ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے میری زندگی کا سکون درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ میرا سارا مال جس گودام میں رکھا تھا، اس گودام میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آدھی رات کو آگ لگ گئی تھی، اور جب تک اس آگ کی خبر مجھے لگی میرا پورا گودام جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ میں رات کو تھکا ہارا آ کر اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرے ساتھ دکاندار کا فون آیا کہ اسے کہیں سے اطلاع ملی ہے کہ میرے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بنا کوئی بھی وقت ضائع کیے اپنے گھر سے نکل گیا۔ جب میں جائے وقوعہ پر پہنچا تو وہاں ایک قیامت میری منتظر تھی۔ میرا پورا گودام کچھ ہی دیر میں جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ میں وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا جو کچھ بھی تھا اسی گودام میں تھا۔ میری زندگی بھر کی جمع پونجی اور کمائی لٹ چکی تھی۔ تحقیق کروانے پر پتہ چلا کہ رات کے کسی پہر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گودام میں آگ لگ گئی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر چیز جل کر خاک ستر ہو گئی۔ میں چند لمحوں میں ہی پھر سے خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کر کے موقع پر بلایا۔ وہ اسی وقت فوراً سے آ گیا۔ آتے ہی اس نے مجھے بہت ہمت دی اور میری ڈھارس بندھائی۔ مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گیا۔ زندگی میرے ساتھ اس قدر بھیانک مذاق کرے گی، اس بات کا مجھے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے مسلسل جتن کر رہا تھا، اور آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں قسمت کی اس ستم ظریفی پر اپنا سر تھامے وہیں بیٹھا تھا کہ کچھ دیر بعد آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ جیسے ہی آگ پر قابو پایا گیا میں اپنے گودام کی طرف دوڑا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کچھ تو بچا ہوگا، مگر وہاں تو ہر چیز راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ میرا دماغ جیسے سن ہونے لگا تھا۔ پل بھر میں آسمان سے زمین پر کیسے پٹخ دیے جاتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا۔ کل تک جس گودام کو دیکھ دیکھ کر میں خوش ہوتا تھا، آج اسی کو دیکھ کر میں آنسو بہا رہا تھا۔ میرا دوست مجھے وہاں سے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں وہاں سے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں کسی معجزے کا منتظر تھا کہ ابھی میری آنکھ کھلے گی اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کسی خواب کی مانند بھلا دیا جائے گا، مگر یہ زندگی کی حقیقت تھی جس سے منہ موڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد میں کافی دن تک گھر میں رہا، کیونکہ میرا کاروبار بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ جن لوگوں کو پیسے دینے تھے ان لوگوں کے پیسے میں نے پہلی فرصت میں ادا کر دیے تھے، اور اب میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے بچے تھے کہ جس سے گھر کا گزارا بمشکل ہی ہو سکتا تھا۔ ایک بار پھر مجھ پر وہی سب حالات آ گئے تھے، مگر اس بار حالات پہلے سے بہت بدتر تھے اور ان سے نکلنے کا کوئی ذریعہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر بہرحال مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ایسے کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ سکتا تھا؟ بجلی اور گیس کے بل گھر کے دروازے پر آ گئے تھے، بچوں کے اسکول کی فیس بھی دینی تھی، گھر کے راشن کی بھی فکر تھی۔ ایک بار پھر میں اپنے کام پر جانا شروع ہوا، مگر اب کام میں پہلے جیسی بات نہیں تھی۔ پہلے تو پورا دن ہی فرصت نہیں ملتی تھی، رات کو بمشکل ہی گھر جانے کا وقت نکال پاتا تھا، اور اب پورا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہتا، کیونکہ میرا پورا مال تو جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس کچھ نہ تھا جس کے بل بوتے پر میں اپنا کاروبار کر سکتا۔ ایسے ہی ایک دن میں اپنی دکان میں بہت مایوس اور نا امید سا بیٹھا تھا۔ دکان میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کام بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک دو جگہ سے پیسے ملنے کی امید تھی، ابھی وہ لوگ بھی پیسے نہیں دے رہے تھے۔
آج مجھے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے دکان بند کر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ خالی ہاتھ دکان پر بیٹھ کے دل مزید خراب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں دکان بند کر کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر کے باہر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت تو بچے اسکول میں ہوں گے۔ مجھے اپنی بیوی کی لاپرواہی پر بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور اکثر سو جایا کرتی تھی۔ مجھے آج لگا کہ آج اس نے لاپرواہی دکھائی ہے اور دروازہ کھلا چھوڑ کر سو گئی ہے۔ اس کی نیند خراب نہ ہو، اس خیال سے میں گھر میں دبے قدموں داخل ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ مجھے اپنے کمرے سے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے سوچا کہ اس وقت گھر میں کون آ سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا بھیڑا ہوا تھا، جہاں سے کھڑے ہو کے اندر کا منظر واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کمرے کے اندر نگاہ دوڑائی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے سر پر آسمان آن گرا۔ میں کسی بے جان لاشے کی طرح کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے قیامت آ گئی ہو اور میرے سامنے کوئی قیامت کا منظر ہو۔ اس منظر کی تپش سے میری آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یکدم ہی میرے ارد گرد دھواں سا بھر گیا ہے، جس میں منظر دھندلا ہو گیا تھا۔ میں لب بھینچے ساکت سا کھڑا تھا۔ میری بیوی میرے ہی دوست کے ساتھ میرے ہی کمرے میں انتہائی غیر مناسب حلیے میں موجود تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں دروازے پہ ساکت کھڑا رہا۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھیں۔ یکدم ہی میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری بیوی کو ایسے اچھلتے دیکھ کر میرے دوست نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ بھی ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ ان دونوں کو یہ امید نہیں تھی کہ میں اس وقت گھر میں آ جاؤں گا اور ان دونوں کو اس حلیے میں دیکھ لوں گا۔ آج تک یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میں اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر بھی دیکھوں گا جو میری آنکھوں کی پتلیوں کو جامد کر دے گا، جس منظر کو دیکھنے کے بعد میں شاید سانس بھی کبھی ٹھیک سے نہیں لے سکوں گا۔ میں انتہائی طیش کی عالم میں اپنی بیوی کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا۔ وہ مجھ سے اس لمحے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے اپنے دوست کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا غم مجھے اپنی بیوی کی بے وفائی کا تھا۔ اس کی بے وفائی نے جیسے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب کچھ بھی پوچھنے کی یا سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور نہ ہی اس وقت میرے پاس کوئی بھی الفاظ موجود تھے۔ اس لمحے میرے منہ سے صرف 3 ہی الفاظ نکلے اور میں نے اسے طلاق دے دی۔ میری بیوی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی، مگر میں اس وقت غصے میں بالکل ہی اندھا ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ دونوں جلد از جلد میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں کوئی بڑا قدم اٹھا لوں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی وقت ان دونوں کو قتل کر دوں، مگر اس وقت میں نے خود کو بہت قابو میں رکھا اور ان دونوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے اپنے دوست پر بھی بہت دکھ ہوا، جسے میں اپنا محسن سمجھتا آ رہا تھا، اسی نے میرے گھر میں گھات لگائی تھی، اور میری بیوی جسے میں نے زندگی میں ہر آسائش دینے کا خود سے وعدہ کر رکھا تھا، اسی نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ ان دونوں کو گھر سے نکالنے کے بعد میں دروازے پر بیٹھ کر بہت رویا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج جیسے صحیح معنوں میں لٹا ہوں۔ آج میں خود کو کسی فقیر سے بھی بدتر محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک دروازے کے باہر کھڑی میری بیوی دروازہ بجاتی رہی اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی رہی، مگر جب اسے احساس ہوا کہ اب اس کی معافی بھی ہم دونوں کے رشتے کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتی، تو وہ بھی تھک ہار کر میرے دوست کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن میں جی بھر کر رویا تھا۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا جب وہ گھر میں اپنی ماں کو نہیں پائیں گے تو کیسا رد عمل دیں گے۔ کچھ دیر بعد بچے اسکول سے گھر آ گئے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے نے آتے ہی اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا، مگر اب اسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور میں اپنے بچوں کو کیا بتاتا کہ ان کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی ہے، یا یہ بتاتا کہ ان کے باپ نے ان کی ماں کو طلاق دے دی ہے۔ ایسی صورتحال میں نے اپنے بچوں سے جھوٹ بولنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ ان کے ننھے ذہن کو حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے۔ وہ تو طلاق جیسے لفظ سے بھی ناآشنا تھے۔
تو میں انہیں کیسے سمجھاتا؟ تو میں نے ان سے جھوٹ کہا کہ ان کی ماں ان کی نانی کے گھر گئی ہے اور کچھ دنوں میں لوٹ آئیں گی۔ ان کی نانی کا گھر دوسرے شہر میں تھا، اسی لیے میرے بچوں نے میری بات پر بآسانی یقین کر لیا اور وقتی طور پر بہل گئے۔ مگر میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اپنی چھوٹی بیٹی کو سنبھالنا میرے بس کی بات ہرگز نہیں تھی، کیونکہ اسے بس اپنی ماں کی عادت تھی، وہ کسی سے بھی نہیں بہلتی تھی۔ مگر اب بہرحال مجھے ان سب کا سامنا کرنا ہی تھا۔ زندگی کی حقیقت چاہے جتنی بھی تلخ ہو، انسان اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی اس تمام حقیقت سے فرار نہیں پا سکتا تھا، جبکہ مجھ پر اب اپنے تینوں بچوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ سب میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گھر میں ہی رہنے لگا اور اپنے حالات پر دن رات روتا رہتا تھا۔ جو بھی جمع پونجی تھی وہ گھر میں ہی خرچ ہو رہی تھی۔ میں بچوں کو چھوڑ کر کیسے کام پر جا سکتا تھا؟ ان کی ماں نے جانے کے بعد پلٹ کر اپنے بچوں کی خبر بھی نہیں لی تھی۔ کچھ وقت بعد مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے دوست نے میری بیوی سے شادی کر لی ہے، تو اس دن بھی میں بہت رویا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میرا دل بالکل ہی کرچی کرچی ہو گیا ہے۔ بہرحال میں نے خود کو سنبھالا اور وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ مگر آج مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی اور ان کی یاد میں ان کا پرانا صندوق کھول کر بیٹھ گیا۔ اس صندوق میں میری ماں کی کچھ چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر میں اپنی ماں کو محسوس کرنے لگا۔ ابھی میں اپنی ماں کی چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ سامان کے نیچے مجھے کچھ زیورات رکھے دکھائی دیے۔ جب میں نے ان زیورات کے ڈبوں کو کھول کر دیکھا تو ان ڈبوں میں سونے کے زیورات رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ مجھے یوں اس طرح میری ماں کے سونے کے زیورات مل جائیں گے۔ میں ان زیورات کو پا کر بہت خوش تھا۔ میں نے وہ تمام زیورات ڈبے سے نکال لیے اور ان زیورات سے دوبارہ سے اپنا کاروبار کرنے کی ٹھانی۔ جب میں نے اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کیا تو ایک بار پھر سے میرے حالات بدل گئے۔ قسمت نے میری انگلی تھام لی اور مجھے کامیابی کے راستے کی جانب لے گئی۔ ایک بار پھر قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ میں نے گھر میں اپنے بچوں کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا۔ اس عورت کو میں اپنی ماں کے زمانے سے جانتا تھا۔ وہ پہلے ہمارے گھر میں کام کرتی تھی، مگر جب ہمارے حالات خراب ہوئے تو ہم نے اسے کام پر آنے سے منع کر دیا تھا۔ مگر اب میں نے انہیں دوبارہ سے اپنا گھر سنبھالنے کے لیے بلا لیا تھا۔ مگر میری چھوٹی بیٹی کسی صورت بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں سنبھلتی تھی۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ اتنا رونے کی وجہ سے اس کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بس اپنی ماں کو ہی یاد کرتی تھی اور اس کے پاس جانے کے لیے ضد کرتی تھی، مگر اب اس کی ماں کو لانا میرے بس کی بات ہرگز نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کو بہلاتا رہتا، میں ایک بار پھر سے امیر ہو گیا تھا، اور اب کی بار تو میں نے گاڑی بھی خرید لی تھی۔ دولت مجھ پر یوں مہربان ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب زندگی بھی ایک ڈگر پر آ گئی تھی، مگر بچے اب بھی اپنی ماں کو ہمہ وقت یاد کرتے رہتے اور روز ہی مجھ سے ایک ہی سوال کرتے کہ ان کی ماں کب لوٹ کر آئے گی، اور اس سوال کا جواب میرے پاس تھا ہی نہیں کبھی بھی۔ تو میں ان کے ذہن کو کسی دوسری بات میں لگا لیتا اور کبھی میں ان کے اس سوال پر خود بھی گمسم سا ہو جایا کرتا۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتی تھی۔ یہ حقیقت بہت بھیانک تھی، مگر اس کا سامنا مجھے ہی کرنا تھا۔ میری بیوی کو میری زندگی سے گئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میں اسے بھولنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر میرے بچے دن رات اپنی ماں کو ہی یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک دن میری گاڑی ایک سگنل پر رکی اور کالی چادر کی لپٹی ایک فقیرنی پر میری نظر پڑی تو ازراہ ہمدردی اس کے ہاتھ پر میں نے 100 روپے رکھ دیے۔ وہ فقیرنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے میری طرف نہ دیکھا، بس خاموشی سے مجھ سے پیسے لے لیے تھے، مگر میری نظر جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف گئی میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی جسے میں نے طلاق دے کر اپنے سارے رشتے ختم کر لیے، اور اب وہ اس حال میں مجھے واپس ملی تھی۔ میں اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو اس کی نظریں بھی پتھرا گئیں۔ کافی دیر تک ہم دونوں ایک جگہ ساکت رہے۔ میں ہارے ہوئے قدموں سے وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی۔ میرے سوال کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ساری روداد مجھے سنائی کہ کیسے میرے گھر سے نکالنے کے بعد میرا وہ دوست اسے اپنے گھر لے گیا تھا اور اسے نکاح کر لیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد اس کا دل مجھ سے بھر گیا اور اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور عورت آ چکی تھی، تو وہ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک دن مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور میں اس حالت کو پہنچ گئی
وہ یہ سب کہتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک بار پھر اس کی بے وفائی کا منظر چلنے لگا تو میں وہاں سے اٹھ کر آنے لگا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لی اور مجھ سے منت کرنے لگی کہ ایک بار میں اسے بچوں سے ملنے دوں۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر آ کر وہ بچوں سے ملی تو وہ چاروں ایک دوسرے سے مل کر بے تحاشا روئے۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ میرے بچے اپنی ماں کو چھوڑنے پر کسی صورت بھی راضی نہیں تھے۔ میری بیٹی تو جیسے اپنی ماں کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی اور ان کی ماں بے بس نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں کب اسے جانے کا کہہ دوں گا۔ میرے بچوں کی ماں ایک وقت تک میرے ساتھ منسوب رہی تھی۔ میں اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اسے یوں سڑکوں پر رولنے کے لیے چھوڑ دوں۔ میں نے ایک بار پھر اسے نکاح کر لیا اور اسے گھر کا تحفظ دیا، مگر میں آج تک اسے پہلے کی طرح محبت نہ دے سکا۔ اس نے بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ آج ہم ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے یہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔